الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ الکریم آج 25ویں پارے کی مضامین اس کا مختصر تفسیر سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے، سمجھنے والا، پڑھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا بنائے اور حق بات کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی 25ویں پارے کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت شگوفوں سے نکلنے والے پھلوں، حمل اور وضع حمل کا علم تو صرف اللہ ہی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ انسان کی فطری خود غرضی کو آیت نمبر 49 میں بیان کیا کہ انسان اپنی بھلائی کی دعا مانگتے ہوئے کبھی نہیں تھکتا، اور اگر اسے کبھی کوئی شر پہنچ جائے تو وہ مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 51 میں 51 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ہم انسان کو انعام دے دیتے ہیں، کوئی انعام اس پہ نازل کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو بچا کر ہم سے دور ہو جاتا ہے، اور جب اس پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی ذات سے وہ خود غرضی کا مظاہرہ کرتا ہے اور ذاتی فائدے پر مبنی تعلق قائم رکھتا ہے، مگر اس کے احکام کو وہ فراموش کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو نیچر ہے، جو انسان کی جو طریقہ کار ہے، جو انسان کا جو اللہ تعالیٰ سے تعلق یہ سب بناتا ہے، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اور بڑا محبت بڑے الفاظ میں جو بندہ اسے جب کو ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کی جو غلط باتوں کو کوئی بندہ جب اظہار کرتا ہے تو محبت بڑے اظہار میں شکوہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ کس طرح سے مجھے دعاؤں میں لگ جاتا ہے، اور جب میں اس کو ادا کر دیتا ہوں تو یہ بندہ مجھ سے دور ہو جاتا ہے۔ مزید بتائیں کہ انسان کو تکلیف پہنچنے کے بعد اللہ کوئی رحمت عطا کرے تو اسے انعام الہی سمجھنے کے بجائے اپنا حق استحقاق سمجھنے لگتا ہے اور قیامت کا انکار کرنے لگ جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اگر قیامت آ بھی گئی تو وہاں مجھے اس سے زیادہ نعمتیں مل جائیں گی۔ اللہ اکبر! انسان کتنا بے عقل ہے! اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کافروں کو ان کے اعمال بد کا سخت عذاب چکھائیں گے۔ آیت نمبر 53 میں فرمایا، ہم عنقریب ان کو اپنی نشانیاں اطراف عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے نفسوں سے بھی، حتیٰ کہ وہ قرآن کی حقانیت ان پر واضح ہو جائے گی۔ یہاں پہ سورۃ اختتام کے بعد سورۃ الشورى کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ شورى جو ہے مکی صورت ہے اور ترتیب کے اعتبار سے 42ویں صورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 62ویں 62ویں صورت ہے۔ اس صورت کا آیت نمبر 38 میں مسلمانوں کو اپنے کام باہمی مشورے سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اسی لیے اس کا نام شورا رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں حقیقت وحی، اللہ تعالیٰ کی قدرت، مختلف دلائل سے توحید کے اثبات، رسالت اور قرآن کی حقانیت کا بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور پھر صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت کا بیان فرمایا کہ قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے فرمایا، عنقریب آسمان اس کی حیت سے اپنے اوپر پھٹ پڑیں گے، یعنی آسمانوں کی شکست و ریخت اوپر سے نیچے کی طرف ہوگی، اور فرشتے اس کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اور زمین والوں کے لیے مغفرت کے طلب کرتے رہتے ہیں۔ سنو، بے شک اللہ ہی بہت بخشنے والا اور بے حد رحم کرنے فرمانے والا ہے۔ آدم 8 میں فرمایا، اگر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ ہوتی کہ جب بھی ان سے اپنی اطاعت کرواتا، اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوتی کہ سب لوگوں کو جبری طور پہ لے کے آتے کہ اللہ کی اطاعت کریں تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ نے جزا و سزا کا جو نظام جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس لیے یہ اختیاری اطاعت اس پر ہے۔ اس کے بعد حق اور باطل کو واضح کیا ہے، معبود اور معبود بنت کو واضح کیا ہے۔ اب کہ یہ بندہ اپنی مشیت سے جو کرے گا تاکہ وہ سزا اور جزا کا جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنائے وہ جسٹیفائی ہو سکے۔ آیت نمبر 10 سے اختلاف کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی طرف رجوع کرنے کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمانے والا ہے، اس نے انسانوں اور مویشیوں کے جوڑے بنائے اور اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے اور وہ بے مثل ہے۔
رزق کو گھٹاتا اور بڑھانا اسی کے اختیار میں ہے، اور زمین و آسمان کے جو خزانوں کی کنجیاں اسی کے ملک ہیں۔ آیت نمبر 13 میں بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں سب کی اساس ایک ہی ہے، اور وہ توحید ہے، اور فرمایا اور آپ کے لیے بھی اسی دین کو مشروع مقرر کیا ہے، اور دین میں تفرقے کی گنجائش نہیں ہے، لہذا آپ اسی دین کی طرف دعوت دیں اور ثابت قدم رہیں، اور منکرین دین کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آخرت کی جزا کے طلبگار ہیں ان کے لیے آخرت کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور جو صرف دنیا کے طلبگار ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ فرما دیجئے کہ میں اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے خلابت داروں سے محبت کی جائے۔ جو شخص نیکی کرے گا ہم نیکی کے حسن کو اور بڑھا دیں گے۔ مفسرین نے فرمایا قرابت سے آپ کی اہل بیت سے محبت مراد ہے، اور اس کے بعد والی آیت میں باطل کے مٹنے اور حق کا ثابت رہنے کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 36 پہ بتایا، سو تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ایمان والوں کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے، اور وہ بہت زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اور وہ یعنی کہ جو ایمان والے ہیں وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں، کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور غصے کے وقت جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو وہ قبول کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور مزید بتایا کہ مسلمانوں کے معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے، یعنی یہ عدل کا تقاضا ہے، لیکن فرمایا جس نے اپنے قصوروار کو معاف کر دیا تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم کے اوپر ہے۔ آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آسمان اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہیں، اور وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے، جسے چاہے بیٹے دے، اور جسے چاہے بانجھ کر دے، بے شک وہ بہت علم و قدرت والا ہے۔ مزید فرمایا کسی بشر کی شان نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کرے سوائے اس کے کہ وحی فرمائے، یا پردے کی اوٹ سے کلام فرمائے، یا وہ کسی فرشتے کو بھیج دے کہ وہ اللہ کے حکم سے جو چاہے وہی کرے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ وہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ ہے، کو اللہ بالمشافہ یا بالمشاہدہ بندے سے ہم کلام ہو، جیسے کہ معراج شریف کی حدیث میں آیا ہے، یا اس صورت میں ہو کہ کلام تو سنائی دے لیکن جلوہ ظاہر نہ ہو، جیسے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ یہاں پہ صورت کا اختتام ہوا، اور اس کے بعد سورہ زخرف کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ زخرف جو ہے سورہ مکی صورت ہے، مصحف کی اعتبار سے، قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے 43ویں 43ویں صورت ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 63ویں یعنی کہ 63ویں صورت ہے۔ اس صورت کے آخر میں آیت نمبر 35 میں زخرف کا لفظ آیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس صورت کا نام زخرف رکھا گیا۔ اس صورت میں شرک کا رد فرمایا گیا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی اور اس کے اوپر دلائل دیے۔ آیت نمبر 11 میں نزول بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندگی دینے سے حیات بعد الموت کا اسباب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس طرح سے ہم مردہ زمین کو بارش کے ذریعے ہم زندگی دے دیتے ہیں، ایسے ہم مردوں کو بروز حشر دوبارہ زندہ فرما دیں گے۔ آیت نمبر 12 سے 14 فرمایا کہ میں تمام چیزوں کے جوڑے بنانے، کشتیوں، چوپایوں پر سوار ہونے اور سواری کے وقت یہ دعا پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اور یہ تعلیم دی۔ کیا پاک ہے وہ ذات جس نے سواری کو ہماری قدرت میں کر دیا، ہم خود اس پر قادر ہونے والے نہیں تھے، بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دی ہے، انسان کسی کی سواری پہ سوار ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ گاڑی ہو، جہاز ہو، کوئی بھی ہو، کشتی ہو، اس پہ سوار ہو کے دعا کو پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو امان عطا فرماتا ہے۔ کفار فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، تو آیت نمبر 19 میں فرمایا حالانکہ وہ اللہ کے بندے ہیں،
اللہ نے فرمایا کیا یہ لوگ ان فرشتوں کی پیدائش کے وقت موجود تھے جو یہ کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ آیت نمبر 16 میں کفار کے اس انداز کے بارے میں فرمایا کیا اس نے مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں بنائی اور تمہارے لیے بیٹے مختص کر دیے، حالانکہ ان میں سب جب کسی کو اس کی بشارت دی جائے جس کے ساتھ اس نے رحمان کو متصف کیا، یعنی کہ بیٹیوں کے ساتھ متصف کیا، تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غصے میں کڑتا رہتا ہے۔ آیت نمبر 26 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عقیدہ توحید پر کاربند رہنے اور اس عقیدے کو اپنی اولاد میں باقی رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 31 میں کفار کا یہ مطالبہ بیان ہوا کہ قرآن دو بستیوں مکہ اور طائف کے دو بڑے اشخاص یعنی کہ ولید بن مغیرہ، ابو سعود ثقفی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں، یعنی فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے کہ منصب نبوت کس کو عطا کیا جائے۔ ہم نے ان کی دنیاوی زندگی میں ان کی معیشت کے وسائل کو تقسیم کیا ہے۔ ہم نے معاشی اعتبار سے بعض پر کئی درجے فضیلت عطا کی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، اور آپ کے رب کی رحمت اس مال سے بہت بہتر ہے جس کو یہ جمع کرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کے بے وقتی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر لوگوں کے کفر میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم ان کے لیے گھروں کی چھتیں، سیڑھیاں، دروازے اور مسندیں چاندی کی بنا دیتے، اور یہ چاندی ہی کیا سونے کی بنا دیتے۔ یہ سب دنیا کی سامان زینت ہے، اور آپ کے رب کے پاس آخرت کی نعمتیں ہیں جو صرف متقین کے لیے اللہ نے رکھی ہیں۔ وہی فرمایا جو رحمان کی یاد سے غافل ہو کر اندھا ہو جاتا ہے اس پر ہم شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اور وہی اس کا ساتھی ہے۔ آیت نمبر 46 میں بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور فرعون کے انکار اور تکبر اور سرکشی اور غرقابی اور نشان عبرت بنانے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ پھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت اے مشرکین تم اور تمہارے معبود جہنم کے ایندھن ہیں قریش کے سامنے پڑھی تو قریش نے کہا حضرت عیسیٰ کی بھی تو عبادت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کا رد فرمایا۔ آیت نمبر 57 نے فرمایا حضرت عیسیٰ تو اللہ کے بندے ہیں جس پر اللہ نے انعام فرمایا اور بنی اسرائیل کے لیے قدرت کی نشانیاں بنایا ہے۔ اور سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا جن کے لیے ہماری طرف سے اچھی جزا پہلے سے مقرر ہو چکی وہ سب دوزخ سے دور رکھے جائیں گے۔ اور عیسیٰ نے فرمایا بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، سو تم اسی کی عبادت کیا کرو۔ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا دنیا میں جو منکرین ایک دوسرے کے دستے بازو بند ہونے کا بھرم کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے قیامت کے دن، یعنی ایک دوسرے کے خلاف سلطانی گواہ بن جائیں گے۔ لیکن اہل تقویٰ کی دوستی کا رشتہ قیامت میں جاری و ساری رہے گا۔ انہیں بشارت دی جائے گی اب تم ہر قسم کے خوف اور رنج و الم سے آزاد ہو، اپنی بیویوں کے ساتھ ہنسی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ، اور ان کے لیے من پسند اور نگاہوں کو لبھانے والے معقولات اور مشروبات کے دور سونے کے برتنوں میں چلیں گے، اور اسے کہا جائے گا یہی وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث کر دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیجیے اگر رحمان کا بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان عیوب سے پاک ہے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درگزر کرنے اور ان کے لیے سلامتی کی اور اپنے مومن درگزر کرنے اور ان کے لیے سلامتی کی دعا کرنے کا حکم فرمایا گیا۔ یہاں پہ اختتام ہو گیا سورت کا، پھر سورت دخان کا آغاز ہے۔ سورت دخان مکی سورت ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے 44ویں، جبکہ نزول کے اعتبار سے 64ویں 64ویں سورت ہے۔ اس صورت میں ایک آیت میں دخان کا لفظ آیا ہے اور اسی لیے اس کا نام دخان رکھا گیا۔ اس صورت کے شروع میں لیلہ مبارکہ کا ذکر ہے۔ اس کو اکثر مفسرین نے کہا یہ لیلۃ القدر سے مراد لی ہے، اور کچھ نے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے حوالے سے، تو بعض مفسرین نے اس سے شعبان المعظم کی 15ویں رات قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ اس رات میں طے شدہ جو معاملات ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو تفویض فرما دیتا ہے کہ کس کی موت ہونی ہے، کس کی زندگی ہونی ہے، کس کو رزق دیا جانا ہے، کس کا رزق روک لیا جانا ہے، کس نے حج کرنا ہے، کسی جو معاملات سب فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں سال بھر کے۔
آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت سمیت تو دیگر صفات کا اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 25 میں بنی اسرائیل کی نجات اور فرعونیوں کے غرق کیے جانے کا پس منظر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ کہتے ہیں وہ کتنے ہی باغات، چشمے، لہلہاتے کھیتوں، عمدہ محلات اور وہ نعمتیں جن میں وہ مصروف عیش تھے اپنے پیچھے چھوڑ گئے، اسی طرح ہوا اور ہم نے سب چیزوں کا دوسروں کو وارث بنا دیا، سو ان کی بربادی پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین، اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی۔ اس میں ان سب لوگوں کے لیے درس عبرت ہے جو دنیا کی ناپائیدار عیش و عشرت ہی کو اپنا مقصود حیات بنا لیتے ہیں، اور پھر ایک دن منظر یوں ہوتا ہے کہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ وہ دنیا سے اللہ تعالیٰ ان کی روح قبض کر لیتا ہے، جو مال بدل انہوں نے حلال طریقے سے، حرام طریقے سے جمع کیا تھا وہ وراثت بن جاتا ہے۔ تکلیفیں اس نے برداشت کی ہوتی ہیں، اس وراثت کے مزے کے اوپر مزے اس کے بعد والے کر رہے ہوتے ہیں، حساب اس کو دینا ہوگا، مزے اس کے وارثین کر رہے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 38 میں فرمایا، ہم نے زمین و آسمان میں جو کچھ اس کے درمیان میں ہے تخلیق بطور کھیل نہیں فرمائی، فرمایا کہ فیصلے کا دن ان سب کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ اس صورت کے آخر میں بتایا کہ کفار اور مشرکین کی غذا، اللہ اکبر، فرمایا کہ زخم یعنی توہر کا درخت ہوگا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارے گا، جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ انہیں گھسیٹتے ہوئے جہنم کے وسط میں لے جایا جائے گا، پھر ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور یہ صورت عذاب ہوگی۔ اس کے بعد متقین کے لیے جنت کے عالی شان نعمتوں کا ذکر ہے کہ وہ مقام امن میں ہوں گے، جنتوں اور چشموں میں ہوں گے، وہ باریک اور دبیز ریشم کا لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد سورہ جاسیہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ جاسیہ مکی صورت ہے، مصحف کے اعتبار سے 45ویں صورت ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 65ویں صورت ہے۔ اس آیت نمبر 28 میں جاسیہ کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ہے گھٹنوں کے بل گری ہوئی، اسی لیے اس کا نام جاسیہ رکھا گیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کو کی توحید پر ایمان لانے کی دعوت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق، قرآن مجید کا کلام تسلیم کرنے کا بیان، وقوع قیامت اور حیات بعد الموت کا اثبات، اور منکرین کے حساب و کتاب، حشر و نشر کا رد ہے۔ اس صورت میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت اور جلالت کی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا، آیت نمبر 7 میں فرمایا، ہر بہتان تراشنے والے بدکار کے لیے ہلاکت ہے جو اللہ کی آیات کو سننے کے بعد پھر کفر پر ڈٹا رہتا ہے۔ کفار قریش یہ کہتے تھے، جو دنیا میں زیادہ خوشحال اور طاقتور ہوگا وہی آخرت میں بھی خوشحال اور طاقتور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 21 میں اس کا رد فرما دیا، فرمایا کہ اعلانیہ گناہ گاروں اور مومنین صالحین کی زندگی برابر نہیں ہو سکتی اور ہرگز نہیں ہو سکتی۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بس کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا، اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی، اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، بس اللہ کے بعد اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ یعنی اگر ایک طرف اللہ اس کے رسول کا حکم ہے اور دوسری جانب بندے اپنے نفس کے مطالبات و خواہشات کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے، تو اللہ اس کے رسول کا حکم کو نظر انداز کر کے اپنی نفس کی خواہشات کی پیروی اختیار کر لے، خواہ وہ کلمہ پڑھنے والا ہو تو عملاً اس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا۔ اس کے بعد منکرین آخرت کے اس نظریے کو بیان کیا گیا جو ہر دور کے ملحدین کا عقیدہ رہا کہ جو کچھ ہے دنیا کی زندگی ہے، آخرت میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن نے بتایا جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا وہی دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اللہ کی عدالت میں حساب و کتاب ہوگا جس سے کوئی مفر نہیں کر سکتا۔ آگے چل کے یہ بھی بیان ہوا کہ جنہوں نے اس دنیا میں قیامت کے دن کو فراموش کر رکھا ہے، اس دن انہیں رحمت
رحمت باری نظر انداز کر دے گی جس دن کو رحمت کی ضرورت ہوگی، یعنی کہ بروز قیامت، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہاں پہ پارہ نمبر 25 کا اختتام ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل پارہ نمبر 26 کے موضوعات اور اس کی مختصر تفصیل سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے، قرآن کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا بنائے، دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔